بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو اللہ جل شانہ نے اس میں بہت سارے بھلائی رکھی ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے ہیں، لباس ہیں۔ تو پھر کیوں آج کل اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور جو اتنا پیارا رشتہ ہے یہ دن بہ دن ختم ہو رہا ہے؟ اور جو میاں بیوی کا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم کیوں اسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں؟ غیر تو لگے ہیں ہمیں برباد کرنے میں، ہمارے سسٹم کو بگاڑنے میں وہ تو لگے ہیں، وہ تو چاہ رہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے جو رشتے ہیں میاں بیوی کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، یہ ختم ہو جائے، اور ہم ان کی کوششوں کو کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چند دن پہلے میرے سامنے ایک رپورٹ گزری، میں نے پڑھنے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا، میں تو سمجھنے میں چلا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی زیادہ طلاقیں اور خلع کے کیسز آ رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، غور سے سنیے گا، اور خدارا جو باطل ہمارے پیر کاٹنے میں لگا ہوا ہے ان کے خوابوں کو خواب ہی رہنے دیں۔ ہم سچ کیوں کر رہے ہیں؟ چند دنوں پہلے گجرانوالہ میں ایک ماسٹر کی طالبہ نے وین ڈرائیور کے محبت کے چکر میں اپنے پڑھے لکھے اور محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لے لی۔ یہ میرے نہیں، سیشن کورٹ گجرانوالہ کے الفاظ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، صرف گجرانوالہ شہر میں 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75,000 مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض 10 مہینوں میں 12,913 خلع کے مقدمات تھے۔ صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالہ شہر میں 2,385 خلع کے مقدمات آئے ہیں۔ آپ ہمارے جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں، 2017 میں 5,000 کیسز آئے ہیں خلع کے، جن میں سے 3,000 لو میرج کے تھے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑھے لکھے شہروں میں روزانہ 1,500 طلاقیں رجسٹر ہوتی ہے، اور یہ تو دیکھ کر صرف ایک دانہ ہے۔ عرب ممالک میں طلاق اور خلع کا اوسط تو کئی یورپ ممالک سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی کے ساتھ رویہ اور شوہر کا اپنے بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا ہے۔ لیکن آپ کسی دارافتہ چلے جائیں، ہفتے میں سینکڑوں خطوط آتے ہیں، اور جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور بیچارے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملے گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی۔ لیکن نکاح، طلاق، خلع، شادی، ازواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا، جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں لیکن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلع کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھرانہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کے دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، احسان، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے گوٹ گاؤں، کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلمیں اور تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی کی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں،
لیکن فلموں میں کبھی بھی شادی کے بعد کی کہانی ہی دکھائی نہیں جاتی، اس سے فلم فلوپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری کا بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے یا کم ملے، ہر حال میں اپنے شوہر کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصہ ہوتی تھی یا ناراض ہوتی تھی تو ان کے پاس اماں ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام کو گھر آتا اور بیوی کا ہاتھ تھام کر 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا، کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایت رفع ہو جایا کرتی تھی۔ اور ابھی تو ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر پورے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہو گیا اور وہاں واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو کو گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، یا نتیجہ خودکشیوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدا را اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں کے ساتھ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو آپ کے والد کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے والد کے زندگی کے 50-60 سال اس دشت کے سیاہی میں گزرے ہیں، اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ اور بہتر ملے گا، اور اگر نہ بھی ملے تو شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو میک اپ، لیکن شوہر بیچارے کے لیے سر جاڑ منہ باڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں، کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ قیامت کے دن جو پہلی چیز میزان میں تولی جائے گی وہ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک ہوگا۔ یاد رکھیں، مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کے بجائے ہر وقت ریاست کے سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گی تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھے، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا را ہم قرآن و سنت کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔